اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں لیے جاری ساری ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو صبر کا نام دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں مومن صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے روزہ رکھتا ہے اور نام سے ہی کھولتا ہے، یعنی اللہ کے پکارنے کے وقت ہی کھولتا ہے اور اللہ کے پکارنے کے وقت ہی رکھتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امتیوں پر مہربانی کی ہے کہ ان کو یہ مہینہ نازل کیا۔ یہ پیارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر ہی رحمت ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے، جو قوم تھی، اللہ پاک نے اس پر اس طرح روزے نازل نہیں کیے تھے۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھتے تو ان کا روزہ ہو جاتا، یعنی پورا دن میں ایک مرتبہ کھاتے اور سونے سے پہلے کھا لیتے، سونے کے بعد جب وہ کھاتے تو ان کا روزہ نہ گنا جاتا۔ اللہ پاک نے امتیوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے سحری میں بھی رحمت رکھی ہے اور افطاری میں بھی رحمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک روزہ افطار کرتے وقت اور ایک مجھ سے ملتے وقت۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھ کر سانس لیتا ہے تو مجھے اس کے منہ کی بدبو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ماہ میں بھی درود و پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ایک دفعہ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود پاک میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد جب آپ افطاری کر لیں تو نماز مغرب عشاء سے پہلے آپ نے 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کلمہ طیبہ میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے بے حساب کبوتر نکلتے ہیں اور وہ ایک دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور ان کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں میں ان قطروں کے صدقے اس بندے پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، برکتیں نازل کرتا ہوں۔ تو آپ نے نماز مغرب کے بعد 500 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیوں، حاجتوں کو پورا کرے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، خصوصی اس عمل کو جمعرات کے دن کریں۔ 500 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے 500 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے، اور نماز مغرب کے بعد جمعرات کے دن نماز
مغرب کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں، مشکلیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بہن بھائی اس وظیفے کے، اس ویڈیو کے مستحق ہیں، وہ اس وظائف کو کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دن اللہ پاک ہر دن ایک نیا وظیفہ کرنے کی برکت سے بندے کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔